बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 12 की 12वीं क्लास की जो उर्दू मीडियम बुक है मुतालिया पाकिस्तान की, उसका बाब नंबर 6 है हमारा। इसकी एक हम पहले वीडियो बना चुके हैं जिसमें इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये सवाल नंबर 3 है हमारा, क्योंकि 2 सवाल जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान की अहम सनअतों के इक्तसादी, माहौलियाती और समाजी असरात का जायज़ा लें और वजाहत करें कि ये सनअतें मुल्क की मजमूई तरक्की में कैसे मदद करती हैं। इनका हमने जवाब जो है वो तफसील से देना है। तो मैंने इस चैप्टर की कंप्लीट स्टडी की है, लेकिन कहीं पर इतनी वजाहत या तफसील से या हेडिंग्स के साथ इसका आंसर नहीं है। तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी हेडिंग्स बनी हुई हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि पाकिस्तान की अहम सनअतें, मुआशी, माहौलियाती और समाजी असरात। पाकिस्तान की अहम सनअतें जैसे कि चीनी, सीमेंट, कपास, खाद और स्टील मुल्क की माइशत में अहम किरदार अदा करती हैं। ये सनदें न सिर्फ मजमूई कौमी पैदावार GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हिस्सा डालती हैं, बल्कि रोज़गार भी फराहम करती हैं और सनती तरक्की को भी फ़रोग देती हैं। ताहम इनके माहौलियाती और समाजी असरात भी हैं। इनके मुआशी, माहौलियाती और समाजी असरात को समझना मुल्क की मजमूई तरक्की में उनके किरदार का जायज़ा लेने के लिए ज़रूरी है। जैसे चीनी की सनत मुकाम पंजाब और सिंध के सूबे, जिनमें रहीम यार खान, फैसलाबाद और बदीन जैसे शहरों में बड़े कारखाने मौजूद हैं। मुआशी असरात ये ज़रई GDP में नुमाया हिस्सा डालती है और कागज़ और एथनॉल जैसी मुतअल्लिका सनअतों को सहारा देती है। ये बरामदात के ज़रिए खातर ख्वाह आमदनी भी पैदा करती है। और अब हैं इसके माहौलियाती असरात। इस सनत में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और चीनी मिलों से आलूदगी फैलती है। चीनी की जो मिलें हैं उससे आलूदगी फैलती है, फ़िज़ा भी आलूदा होती है, उसकी एक अजीब सी स्मेल होती है जो कई मील दूर से आना शुरू हो जाती है। समाजी असरात ये ख़ास तौर पर दही इलाकों में लाखों अफराद को रोज़गार फ्राहम करती है, लेकिन इसे मज़दूरों के इस्तेसाल और उजरत के मसाइल का भी सामना है। और मजमूई किरदार के दही मुआशियत और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए ये सनत बहुत अहम है, लेकिन इसे कारकर्दगी और टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस का भी सामना है। इसके बाद है सीमेंट की सनत मुकाम। ये सनत ज़्यादातर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में है, जो चूना, पत्थर और जिप्सम जैसे खाम माल के करीब वाक़या है। मुआशी असरात ये तामीरात और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। ये सनती तरक्की और शहरकारी को फ़रोग देती है और यानी कि 1,70,000 से ज़ायद अफराद को मुलाजमत फ्राहम करती है। इसका बरामदात और टैक्सों में भी अहम हिस्सा है, तकरीबन 50 अरब रुपए। इसके बाद है माहौलियाती असरात। इसकी पैदावार से ज़्यादा कार्बन का अखराज और गर्दो गुबार की आलूदगी होती है। ये तवानाई पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है और गैर काबिल तजदीद वसाइल का इस्तेमाल करती है। समाजी असरात ये रोज़गार के मौक़ा फ्राहम करती है, लेकिन आलूदगी की वजह से करीबी कम्यूनिटीज़ की सेहत मुतासर हो सकती है। मजमूई किरदार ये तामीरात के शोबे को मजबूत करती है और बड़े तरक्याती मनसूबों में मदद देती है, बावजूद इसके कि इसके माहौल पर मनफी असरात हैं। इसके बाद है कपास की सनत, यानी कि जो कॉटन रुई होती है, मुकाम पंजाब, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, फैसलाबाद और सिंध, सांगड़, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह। मुआशी असरात ये GDP का
11% यानी कि 11%, 11% और कुल बरामदी आमदनी का 60% या 60% बनाती है। ये काश्तकारी से लेकर टेक्सटाइल की तैयारी तक लाखों मुलाजमतें फ्राहम करती है। माहौलियाती असरात। कपास की काश्त में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये फसल कीड़ों और मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरात से दो चार रहती है। इसमें बहुत ज़्यादा जो कीड़े मकोड़े हैं, जो सुंडियाँ हैं, वो पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये फसल ख़राब भी हो जाती है अक्सर औक़ात। समाजी असरात। इस सनत में मज़दूरों के इस्तेसाल, नाक़स हालात कार और बच्चों से मजदूरी जैसी शिकायत सामने आती हैं। मजमूई किरदार है इसका कि ये सनती तरक्की और बरामदी आमदनी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उसके बाद है खाद की सनत। मुकाम पंजाब, फैसलाबाद, शेखुपुरा, लाहौर और सिंध, कराची और इसके करीबी इलाके। मुआशी असरात। ये बड़ी सनतों में 4.4 4.4% और GDP में 0.9 यानी कि 0.9% का हिस्सा डालती है और तकरीबन 100 अरब रुपए ये तकरीबन यानी कि 1 लाख बराह रास्त और 2 लाख से ज़ायद बिलवास्ता मुलाजमतें फ्राहम करती है। इसका यानी कि टैक्स की मद में भी बड़ा हिस्सा है, यानी कि मोर देन 100 अरब रुपए या 100 अरब रुपए से ज़्यादा हिस्सा है। माहौलियाती असरात हैं इसके कि खाद का ज़्यादा इस्तेमाल मिट्टी की ख़राबी, पानी की आलूदगी और हयातियाती तनों में कमी का बायस बन सकता है। इसकी पैदावार तवानाई पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है और कुदरती गैस का इस्तेमाल होता है। समाजी असरात ये हैं कि ये किसानों की मदद करके फसलों की पैदावार और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में इजाफ़ा करती है, लेकिन कीमियाई मवाद की वजह से मज़दूरों की सेहत को ख़तरात लाहक होते हैं। मजमूई किरदार। ये ज़रूरी पैदावार और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद है लोहा और स्टील की सनत। मुकाम कराची, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पंजाब, लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा और खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर और करीबी इलाके। मुआशी असरात। ये बुनियादी ढांचे के मंसूबों, तामीरात और दीगर सनतों जैसे जहाज साजी और मशीनरी को सहारा देती है। ये पैदावार, तकसीम और फ़रोख्त में रोज़गार के मौक़ा भी फ्राहम करती है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलता है और इसके माहौल पर काफ़ी बुरे असरात हैं कि इस सनत से ज़्यादा कार्बन का अखराज, हवा और पानी की आलूदगी होती है। इसकी पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई दरकार होती है। समाजी असरात। मज़दूरों को सेहत के ख़तरात का सामना करना पड़ता है, जैसे ज़्यादा दर्जा हरारत और आलूदगी। ये मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों के लिए ज़रिया मुआश फ्राहम करती है। मजमूई किरदार। ये कौमी बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की के लिए बहुत अहम है, ताहम इसमें पॉलिसियों की इस्लाह, टेक्नोलॉजी को अपनाने और मज़दूरों की फलाह व बहबूद में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। नतीजा। पाकिस्तान की अहम सनतें चीनी, सीमेंट, कपास, खाद और स्टील मुआशी तरक्की, रोज़गार और सनती तरक्की के लिए इंतहाई अहम हैं, अगरचे वो GDP और कौमी बरामदात में बड़ा हिस्सा डालती हैं कि बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला उनसे कमाया जा सकता है, लेकिन इन्हें माहौलियाती चैलेंजेस जैसे आलूदगी, ज़्यादा तवानाई के इस्तेमाल और वसाइल की कमी का भी सामना है। समाजी तौर पर ये रोज़गार फ्राहम करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मज़दूरों के इस्तेसाल और सेहत के ख़तरात भी मौजूद हैं। इन चैलेंजेस पर काबू पाकर और पायदार तरीक़ों को फ़रोग़ देकर ये सनतें पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और मुआशी खुशहाली को मज़ीद आगे बढ़ा सकती हैं। सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान में घरेलू और बड़ी सनतों की तरक्की में हुकूमती पॉलिसियों की अहमियत पर रोशनी डालें। हुकूमती पॉलिसियाँ और सनती जोन्स। पाकिस्तान में घरेलू, छोटी और बड़े पैमाने की सनतों के फ़रोग़ में
حکومتی پالیسیاں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حکومت پاکستان نے صنعتی ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف پالیسیاں نافذ کی ہیں، جیسے نیشنل اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز SME پالیسی 2021 میں یہ بنی تھی۔ ایسی ہی ایک پالیسی نیشنل اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز SME پالیسی 2021 ہے۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد چھوٹی اور درمیانے درجے کی یعنی کہ چھوٹی اور جو میڈیم صنعتیں ہیں ان کی ترقی کو فروغ دینا اور ملک کی صنعتی اور مینوفیکچرنگ بنیاد کو مضبوط بنانا ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے حکومت نے یقینی بنایا ریگولیٹری مداخلت کو کم کرنا، جن میں بغیر انسپیکٹر کے معائنہ شامل ہے، اور اسٹارٹ اپ اور کم خطرے والے کاروبار کی توسیع کے لیے NOC کی شرط ختم کرنا، ٹیکس میں سہولت فراہم کرنا جس کے تحت مینوفیکچرنگ سیکٹر کی چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے ٹیکس کم کیا گیا، سادہ ایک صفحے پر مشتمل ٹیکس ریٹرن فارم کا اجرا، کم سود پر 1 کروڑ روپے 10 ملین تک قرضوں کی فراہمی۔ اس کے بعد ہے صنعتی اسٹیٹس اور خصوصی اقتصادی زونز، یعنی کہ اس سمت میں ایک اور اہم قدم صنعتی اسٹیٹس اور خصوصی اقتصادی زونز کا قیام ہے۔ مقاصد: ان اسٹیٹس اور زونز کا مقصد صنعتی ترقی کے لیے سازگار ماحول قائم کرنا، نیز انفراسٹرکچر اور سہولیات فراہم کرنا ہے۔ یہ لون وغیرہ جب لیتے ہیں تو ان کی کچھ فیس بھی ہوتی ہے 5,000 10,000 تک، تو بعد میں وہ ٹیکس وغیرہ پاس ہوتا ہے تو پھر لوگ بزنس کے لیے ٹیکسز لیتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹیکس پے کر کے جو اس کی فیس ہوتی ہے اس کے بعد لوگوں کو قرض ملتا ہے۔ اور SEZs کی اہمیت، یعنی کہ خصوصی اقتصادی زونز، یہ اسی کا یہ مخفف ہے کہ صنعتی فروغ، کم سرمایہ کاری اور برآمدات کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ زونز ایک ادارہ جاتی، قانونی اور انفراسٹرکچرل ڈھانچے کے اندر کاروبار اور ماحول دوست کی ضمانت دے کر ان خدشات کو کم کرتے ہیں جو ایک مخصوص حد بندی کے قیام میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ اور پاکستان نے صنعت کاری اور برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لیے 1960 کی دہائی میں صنعتی اسٹیٹس اور 1980 کی دہائی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کے قیام کا آغاز کیا۔ تاہم ناقص انفراسٹرکچر اور کاروبار دوست ماحول کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ اقدامات اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکے کہ جو مطلوبہ مقصد ان سے حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ کچھ ماحول دوست اقدامات نہیں تھے، کچھ ناقص انفراسٹرکچر تھا جس کی وجہ سے وہ مطلوبہ پرپز حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ہے SEZ ایکٹ اور چیلنجز۔ پاکستان نے 2000 یعنی کہ 12 میں SEZ یعنی کہ خصوصی اقتصادی زونز ایکٹ نافذ کیا، جس میں 2016 میں ترمیم کی گئی، جس سے یہ جو ایکٹ تھا اس کے قیام میں سہولت ملی، تاہم ملک میں خصوصی اقتصادی زونز کی صلاحیت محدود رہی۔ اس کی وجوہات درج ذیل ہیں کہ منظوری کے لیے پیچیدہ عمل اور طریقہ کار، ہنرمند مزدوروں کی ناکافی فراہمی، زون میں قائم اداروں کی فنانسنگ میں تکنیکی رکاوٹیں، غیر مؤثر نگرانی کے نظام، منظور شدہ خصوصی اقتصادی زونز اور صنعتی پارکس، یعنی کہ بہت سے چیلنجز کے باوجود پاکستان نے چین پاک اقتصادی راہداری CPEC اور دیگر اقدامات کے تحت کئی خصوصی اقتصادی زونز کی منظوری دی، یعنی کہ ان میں خصوصی اقتصادی زون CIS اور صنعتی زونز کی مثالیں ان میں شامل ہیں۔ نوشہرہ میں یعنی کہ یہ نوشہرہ میں قائم ہوا تھا، یعنی کہ نوشہرہ میں رشاکئی اسپیشل اکنامک زون، فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی، ٹھٹھہ میں چائنا اسپیشل اکنامک زون، دہابچی
اور شیخوپورہ میں قائد اعظم اوپرل پارک، مہمند خیبر پختونخوا میں مہمند ماربل سٹی، ٹھٹھا میں ڈہاویجی اسپیشل اکنامک زون، پشین بلوچستان میں بوستان انڈسٹریل زون، کراچی میں انڈسٹریل پارک، اسلام آباد میں ICT ماڈل انڈسٹریل زون، کراچی میں پاکستان اسٹیل ملز انڈسٹریل پارک۔ ان کے علاوہ حکومت نے کئی دیگر صنعتی زونز اور خصوصی اقتصادی زونز کی بھی منظوری دی ہے۔ حکومتی پالیسیاں اور سیز پاکستان میں صنعت کاری کو فروغ دینے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو زونز بنے ہیں، اگر ان زونز میں انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنایا جائے اور منظوری کے طریقہ کار کو آسان کیا جائے تو یہ ملکی معیشت کو مضبوط بنانے، برآمدات بڑھانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 ہے کہ پاکستان میں کمتر روزگار اور بے روزگاری جیسے مسائل کے حل میں خواندگی، ہنر کی ترقی اور تربیت کے کردار کا تجزیہ کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ پاکستان میں کمتر روزگار اور بے روزگاری کے مسائل۔ 2024 میں پاکستان کی مجموعی بے روزگاری کی شرح تقریباً 8% ہے۔ اس اعداد و شمار کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، جن میں خواندگی کی کمی، کمتر مہارتیں اور مناسب تربیت کی کمی شامل ہے۔ یہ نسبت زیادہ بے روزگاری کی شرح جاری اقتصادی چیلنجز اور روزگار پیدا کرنے اور اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کے لیے بنیادی اصلاحات کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ مہارتوں، تربیت اور شرح خواندگی کا کردار۔ کمتر روزگار اور بے روزگاری کی صورتحال سے نمٹنے کے اہم عوامل میں خواندگی کی شرح اور اس کے معیار کو بہتر بنانا، مناسب مہارت کا فروغ اور مناسب تربیت شامل ہیں۔ تعلیمی منصوبہ سازوں کو ہنر پر مبنی اور پیشہ ورانہ تعلیم پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے اور مستقبل کی ملازمتوں کے لیے درکار مہارتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے کمتر روزگار اور بے روزگاری کے مسئلے سے نمٹنے پر ان کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بے روزگاری سے نمٹ سکتے ہیں، یا جو کمتر روزگار ہے جس سے ہمارا جو معیار زندگی ہے وہ اتنا بلند نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، کہ اس کے کون سے اثرات ہیں اور کیسے ان سے نمٹا جا سکتا ہے یا اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کہ روزگار کی اہلیت میں اضافہ، پہلی ہیڈنگ ہے مہارتوں، تربیت اور خواندگی کے حصول کے ذریعے روزگار کی اہمیت کو بڑھانا اشد ضروری ہے، کہ بہت ضروری ہے۔ تعلیم افراد کو مختلف پیشوں کے لیے درکار بنیادی علم فراہم کرتی ہے، جبکہ پیشہ ورانہ تربیت اور مخصوص مہارتیں انہی ملازمت کی مارکیٹ کی ضروریات کے لیے تیار کرتی ہیں۔ یعنی کہ یہی والی مہارتیں جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، مارکیٹ کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کے اکارڈنگ لوگوں کو تیار کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے پیداواریت میں اضافہ۔ مہارتوں، تربیت اور خواندگی کے حصول کے ذریعے روزگار کی اہمیت کو بڑھانا اشد ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا پیداواریت میں اضافہ، یعنی کہ ایک ایسی افرادی قوت جو خواندہ اور اہل دونوں ہوں، زیادہ مؤثر اور پیداواری ہوتی ہے۔ ہنرمند کارکنوں کی نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانے کی صلاحیت سے مجموعی اقتصادی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس سے جدت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے بے روزگاری اور کمتر روزگار میں کمی۔ مناسب تعلیم و تربیت فراہم کرنے سے افراد مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ مناسب طریقے سے لیس ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے نتیجے میں افرادی قوت کی مہارتوں اور دستیاب اسامیوں کے درمیان فرق کو کم کر کے بے روزگاری اور کمتر روزگار کی شرح میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اقتصادی ترقی۔ آگے ہے سوال نمبر 4 کہ پاکستان میں مویشی پالنے اور مچھلی پالنے کے طریقوں کا تقابلی جائزہ لیں، ان کی خصوصیات، معاشی کردار اور چیلنجز پر روشنی ڈالیں۔ تو اس کا یہ جواب ہے، یہ ہے لائیو سٹاک فارمنگ، جانوروں کی پرورش، اور مچھلی فارمنگ، آبی زراعت۔ خصوصیات یعنی کہ آمنے سامنے اس کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اقسام، اس میں گائے، بھینس، بکری اور اونٹ جیسے بڑے جانوروں کی افزائش اور پرورش شامل ہے،
اور یہ تالابوں یا ٹینکوں جیسے کنٹرول شدہ ماحول میں مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو پالنے کا عمل ہے۔ اس میں میٹھے پانی اور جھینگے جیسی سمندری انواع بھی شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اس کا مقصد، کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ جانوروں کو ہم گوشت، دودھ، کھالوں کے لیے، اون کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مشقت کے کاموں کے لیے، اور اس کا مقصد ہے کہ غذائی اور دیگر مصنوعات کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنا۔ طریقہ کار کیا ہے کہ مویشی پالنے میں انتخابی افزائش نسل، جانوروں کی صحت کی باقاعدہ دیکھ بھال، ویکسینیشن اور ان کے لیے مناسب رہائش کا انتظام ضروری ہے۔ اور اس کے طریقہ کار میں مچھلی فارمنگ میں کہ پانی کے معیار کو برقرار رکھنا، مناسب غذائیت فراہم کرنا، انتخابی افزائش نسل کے ذریعے نشو و نما کی شرح کو بہتر بنانا شامل ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا معاشی کردار، کہ یہ معاشیت میں کیسے ہیلپ کرتی ہے اور کس طرح لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے چیلنجز اور مسائل، یعنی کہ بیماریاں جانوروں کے لیے بڑا چیلنج ہے اور مچھلیوں کے لیے بھی چیلنج ہے، اور وسائل کا انتظام جو ہے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ پانی کا معیار اچھا ہونا چاہیے اور مارکیٹ تک رسائی ہو، تاکہ مچھلی کو بھی اور جانوروں کو بھی ٹائم پہ بندہ مارکیٹ میں لے جا سکے، سیل کر سکے۔ سوال نمبر 5 ہے، گوادر پورٹ، سی پیک، مکران کوسٹل ہائی وے اور فش مارکیٹس جیسے بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں کے پاکستان کی ماہی گیری صنعت پر اثرات کا جائزہ لیں۔ تو اس کا جواب ہے، پاکستان کی ماہی گیری صنعت پر بڑے انفراسٹرکچر ترقیاتی اقدامات کے اثرات، کہ پاکستان کی ماہی گیری کی صنعت نے حکومتی انفراسٹرکچر ترقیاتی اقدامات کے باعث نمایاں پیش رفت کی ہے۔ گوادر پورٹ، چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی کہ سی پیک، مکران کوسٹل ہائی وے اور ماہی گیری کی منڈیوں تک جدید کاری جیسے منصوبوں نے اس صنعت کی کارکردگی اور معیار اور برآمدی صلاحیت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے گوادر بندرگاہ، کہ گوادر بندرگاہ جو ہے بلوچستان میں گہرے سمندر کی بندرگاہ ہے۔ یہ تجارت اور کامرس کا ایک اسٹریٹجک مرکز ہے جو پاکستان کو مشرق وسطی افریقہ اور وسطی ایشیا سے جوڑتا ہے۔ گوادر بندرگاہ نے ایک جدید اور مؤثر برآمدی سہولت فراہم کر کے پاکستان کی ماہی گیری کی صنعت کو نمایاں بہتر کیا ہے۔ اس کے بعد چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، کہ سی پیک ایک جامع ترقیاتی منصوبہ ہے جس کی وجہ سے دور دراز سفر کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور ماہی گیر جو ہیں وہ اپنی مچھلیوں کو مارکیٹ میں آسانی سے لا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کوئی بھی چیز ہے جو مارکیٹ ہے وہ اس کی زیادہ میٹر کرتی ہے، کہ اس کی جو مارکیٹ ہے، اس کی مانگ ہے، جہاں پہ لوگوں نے آ کے اس کو خریدنا ہے، وہ میٹر کرتی ہے کہ وہ آسانی سے کسی کی رسائی میں ہے بھی یا نہیں۔ تو اس طرح سے اسی پیک کی وجہ سے بہت ساری سہولیات ہمیں ملی ہیں۔ اس کے بعد ہے مکران کوسٹل ہائی وے، کہ مکران کوسٹل ہائی وے بحیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ ماہی گیر برادریوں کو جوڑتا ہے، جو ماہی گیری کی صنعت کے لیے نقل و حمل کا ایک اہم رابطہ فراہم کرتا ہے۔ اس نے مارکیٹوں تک رسائی میں اضافہ کیا اور جو نقل و حمل کے اخراجات کو کم کیا، اور صنعت کی کارکردگی میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح ہے ماہی گیری کی منڈیاں، کہ حکومت پاکستان نے مقامی ماہی گیری کی منڈیوں کو ترقی دی ہے اور انہیں جدید بنایا ہے، جس سے ماہی گیری کو اپنی مچھلی فروخت کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم یا مارکیٹ مل گئی ہے۔ ان منڈیوں نے مچھلی اور سمندری غذا کی مصنوعات کے معیار اور حفاظت کو بہتر بنایا ہے، جس سے صارفین کا اعتماد بڑھا ہے، اور جدید ماہی گیری کی منڈیوں نے پائیدار ماہی گیری کے طریقوں کو فروغ دیا ہے، مچھلی پکڑنے کے بعد ہونے والے نقصانات کو کم کیا ہے اور مارکیٹ تک رسائی کو بہتر بنایا ہے۔ انہوں نے مچھلی یعنی کہ تازہ مچھلی، سمندری غذا کی مصنوعات کی دستیابی میں بھی اضافہ کیا ہے، جس سے مقامی معیشت اور صارفین کی طلب میں بہتری آئی ہے۔
जी, तो इसके बाद है नतीजा कि हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्याती इक़दामात के बायस पाकिस्तान की माहीगीरी की सनत ने नुमायां तरक्की और जदीदियत हासिल की है। गवादर पोर्ट ने बरामदी सलाहियत को बढ़ाया, सी पैक ने सहूलियात को जदीद बनाया, मकरान कोस्टल हाईवे ने रब्त और कारकर्दगी को बेहतर किया, माहीगीरी की मंडियों ने मुकामी तजारत को मजबूत किया। मजमूई तौर पर इन मनसूबों ने माहीगीरी की सनत को एक ज़्यादा मुसाबकती, पायदार और मुनाफा बख्श शोबे में बदल दिया है, जो कौमी मईशत का अहम हिस्सा है। जी, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।